ذکر علی جسے خوب مزہ دیتا ہے اس کے ہاتھوں پہ تقدیر سجا دیتا ہے۔ ذکر علی جسے خوب مزہ دیتا ہے اس کے ہاتھوں پہ تقدیر سجا دیتا ہے۔ ذکر علی سے جلتا ہے زمانہ کیوں کر، ذکر علی سے جلتا ہے زمانہ کیوں کر، ارے علی ہی وہ نام ہے جو حق کا پتہ دیتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ شفیق حیدر آف ظفر کے، وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ چلو ٹھیک ہو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، رحمتا للعالمین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد۔ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مطالب کل طالب، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، امام الاولین والآخرین، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعون أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات صلی اللہ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام حاضرین کا اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونا میرا اللہ عظیم عبادت شمار فرمائے۔ جس خلوص و نیت سے اس صف اعضاء کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ جملہ مومنین و مومنات جو حاجات لے کر تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں آپ کی حاجات شریعہ کو مستجاب فرمائے۔ اس مجلس آزاد کے صدقے میں میرا اللہ ملک برادران اور گوہر صاحب کے والد گرامی، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور بالعموم تمام مومنین کی ارواح کو، سادات عظام و مومنین تمام کی ارواح کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا پروردگار عالم ولی العصر حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ جن آنکھوں میں حجت دورہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے اور جن لبوں میں قدم بوسی امام زمانہ کی شرینی ہے، بلند صلوات صلی محمد وآلہ۔ سارے چہروں نے بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے صلوات کے ساتھ، تو میں آپ کی زیارت ایمانی میں اضافے کی خاطر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر ختمی مرتبت فرمایا، قیامت والے دن جب لوگ جمع ہوں گے اور کچھ لوگ اندھیرے میں ہوں گے، کچھ روشنی میں ہوں گے، اور قرآن میں ہے بھی کہ کچھ جو مومنین ہیں ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، یسع نورہم، ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ بھی اور آگے آگے بھی چلے گا، کچھ گمراہ ہوں گے، کچھ اندھیرے میں ہوں گے۔ تو صلوات کی برکت قیامت میں آپ کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ ویسے تو ہر لمحے ہی صلوات کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن بروز محشر اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس اندھیرے میں
پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مومن خلوص دل سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا ہے، بروز معاشر اللہ اس کے بدن کے ہر حصے سے نور کی کرنیں جاری فرما دے گا۔ مالک سلامت رکھے، شاد و آباد رہے، مالک آپ کی زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پہلی حاضری اور قبولیت ہو گئی، کیونکہ یہ ماحول قبولیت والا ہے۔ یہاں پہ لوگ قبولیت والے تشریف فرما ہیں، یہاں پہ جتنے تشریف فرما ہیں یقیناً اس عقیدے والے بیٹھے ہیں کہ قیامت والے دن ہم سے آدم کا سوال نہیں ہونا، موسیٰ کا سوال نہیں ہونا، عیسیٰ کا سوال نہیں ہونا۔ قیامت میں جب اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے تو نام امام سے اٹھانا ہے۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں نے ترجمہ پیش کر دیا، جب آپ کو اٹھانا ہے آدم کے نام سے نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے نہیں، عیسیٰ ذبیح اللہ کے نام پہ نہیں، جتنا مرضی بڑا جانور عیسیٰ ابراہیم نبی کی سنت پر اسماعیل نبی کی یاد میں ذبح کر دو، لیکن جب اٹھو گے تو نام امام سے اٹھو گے۔ مجھے نہیں پتا کون ماں کے ساتھ اٹھے گا، مجھے تو قرآن سے یہ پتا ہے کہ امام کے ساتھ اٹھے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج کی اس پہلی اور مختصر سی حاضری میں آپ کے اذہان و قلوب کو اس لفظ سے تھوڑا روشناس کرا دوں، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے یا آپ کی زندگی کے لیے ایک فکر بن جائے کہ امام کا معرفت رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ پیغمبر ختمیہ مرتبت ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، ماتا میتا جاہلیہ، وہ عام نہیں جاہلیت کی موت مرا۔ تو امام کی معرفت ضروری۔ اب بندے کہتے ہیں جی اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک نبی بھیجے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے 1,24,000 نبی آئے، اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ ہمارا بھی عقیدہ ختم نبوت پر یہی ہے کہ محمد رسول ہے، وہ ختم النبیین، اور نبیوں پر خاتم کی مہر والے ہیں۔ تو کیا 11 ہجری میں پیغمبر کے پردہ فرما جانے کے بعد صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اللہ نے بغیر ہدایت کے چھوڑ دینا تھا؟ نہیں نا، اللہ تو عادل ہے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سلسلہ ہدایت آخری انسان کے دنیا پر قائم رہنے تک قائم رکھے۔ جس نے آدم کو پہلے بھیجا، آدمی سے پہلے، جب ہدایت لینے والا نہیں تھا، ہادی تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت لینے والے ہوں اور ہادی نہ ہو؟ تو اللہ نے اپنی نبی کی زبان سے سلسلہ امامت کی پہلے ہادی کا تعارف کروایا۔ کب؟ میدان خم غدیر میں، کہ اے لوگو، جن کا میں نبی ہوں، جن کا میں مولا ہوں، ان کا آج سے علی مولا ہے۔ میں نے غدیر نہیں پڑھنی، بس تعارف کے لیے کہ امامت ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتی تو پیغمبر کو یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نا؟ اتنا بڑا میدان جو سجا، حاجیوں کو جو روکا، اعلان جو کیا، تو ضرورت کیا تھی؟ یہ نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ ضرورت یہ تھی، آیت نازل ہوئی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي وَعَلَيْكُمْ۔ آج میں نے دین مکمل کیا، آج نعمتیں تمام کی، آج میں اس دین سے راضی ہوا۔ جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، تبوک، حنین، پیغمبر اطہر کا بدن زخمی ہوا، پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائیں، دین مکمل نہیں ہوا، قرآن اترا، دین مکمل نہیں ہوا، ہجرت کی، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا مقام غدیر خم پر۔ کب مکمل ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ تو پتہ چلا علی کے اعلان کے بعد، ولایت کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوا۔ ایک نقطہ شاید میں سمجھا سکوں، شریعت نہیں، دین مکمل ہوا۔ شریعت اور دین میں فرق ہے۔ شریعت وہ تھی جو نوح لے کر آئے تھے، شرع لکم، شریعت وہ تھی جو نوح لے کر آئے، دین آدم لایا تھا، شریعت پہلی نوح لے کر آیا تھا۔ مکمل دین ہوا
مصطفیٰ کے اس اعلان پر اچھا سوچنا یہ ہے کہ آدم والا دین مکمل نہیں تھا نا، موسیٰ والا نہیں تھا، عیسیٰ ابراہیم والا دین مکمل نہیں تھا، پیغمبر والا دین بھی اس وقت تک مکمل نہیں تھا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو پتہ چلا علی شریعت نہیں دین ہے۔ یا علی جملہ اس سے آگے ہے، آپ لوگوں سے دعاؤں لینے کی خاطر جملہ اس سے اگلا دینا چاہتا ہوں۔ علی شریعت نہیں ہے، دین ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نماز شریعت ہے جو پہلی شریعتوں میں تھی، اب بھی ہے۔ روزہ شریعت ہے، پہلی امتوں میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ حج شریعت ہے، پہلی امتوں میں تھی، اب بھی ہے۔ نماز روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، اب آخری بندے تک توجہ میں طرف کرنی ہے۔ بھائی جو سویا ہوا ہے، خدا کے لیے آخری جملے کے لیے جاگ جا۔ روزہ شریعت ہے، نماز شریعت ہے، حج شریعت ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، اگر نماز قضا ہو گئی، گناہگار ہے، گناہگار ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر دوبارہ پڑھ لو گے تو اللہ ثواب دے دے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن آخری بندے تک میرا یہ جملہ اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو میری تائید ضرور کرنا۔ علی شریعت نہیں ہے، علی دین ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے اگر نماز رہ گئی تو دین کو کچھ نہیں ہوگا، شریعت کو کچھ ہوگا۔ روزہ رہ گیا، دین کو کچھ نہیں ہوگا، شریعت کو کچھ ہوگا۔ لیکن اگر کسی سے علی رہ گیا، اس کی شریعت کا پتہ نہیں، دین سے نکل جائے گا۔ اس کا مالک آپ لوگوں کو سلام بولو۔ حیدری جس کا علی رہ گیا، جس کا امام رہ گیا ہے نا، اور قرآن نے کہا ہے بہت سے امام ایسے بھی ہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب پوچھ لیں جس مرضی بھائی کے سر پہ قرآن رکھ کے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو علی سے دور ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں، پیغمبر نے علی سے مہدی تک 12 امام گنوائے تھے۔ میں خدا کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، اگر کوئی 12 گنوا دے تو میں دوبارہ ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ علی کے علاوہ جنہوں نے علی کو چھوڑا ہے وہ 5 پہ ہی جا کے بریک لگا دیتے ہیں۔ کچھ تو چھٹے کو بھی ہے جی، کچھ چھٹے پہ بھی نام یزید لے لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور ہمارا چھٹا جعفر الصادق ہے نا۔ ہمارے اور ان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مولا عباس جب پہنچے نا کربلا میں، خیمے لگے ہوئے تھے، میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں، بس آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے، تھوڑا سست ہوئے ہیں آپ، مجھے لگا خیمے لگے ہوئے تھے تو ایک بندے نے آ کے کہا عباس یہاں سے خیمے ہٹائیں، یہاں پہ ہم خیمے لگائیں گے۔ یزیدی فوج کا ایک سردار آیا، بزرگوں کے علم میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس نے کہا خیمے ہٹائیں۔ مولا عباس نے اپنے میان سے تلوار نکالی، بسم اللہ جی، ذاکر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند صلوات محمد۔ اور میدان کربلا پہ ایک خط کھینچا، لنگا صاحب، خط کھینچنے کے بعد میرے مولا نے کہا تو خیمے اکھاڑنے کی بات کر رہا ہے نا، اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے، اگر تو اپنی ماں کا لال ہے تو یہ خط کراس کر کے دکھا۔ یہ لائن جو لکیر میں نے کھینچی ہے اسے عبور کر کے دکھا۔ یہاں پہ ایک شاعر نے ایک لائن لکھی کہ جو خط جو کھینچا اور وہ عبور نہ کیا، نہ کر سکا، بات کیا تھی، ماجرا کیا تھا؟ مولانا عباس نے جو خط کھینچا اس کا مقصد کیا تھا؟ تو شاعر نے لکھا کہ 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا، کہتے ہیں نا جی، وہ تو ایک نبی کا نواسہ تھا، ایک فلاں کا نواسہ تھا، تو ان میں آپس میں لڑائی تھی، تخت کا اقتدار کی لڑائی تھی، فرق تو کچھ نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا، اے لوگو، ادھر ارادے الگ تھے، ادھر ارادے الگ، اور عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا یہ زمانے کو، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ۔ مالک آپ لوگ کو سلامت ہو، شاد و آباد ہو جی، آپ ہزاروں سال جی، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
واہ 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 واہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علی کو بھی امام مانے، یزید کو بھی امام مانے؟ اور قرآن نے کہا ہے کہ طیب اور جو طاہر ہیں وہ الگ ہیں، جو خبیث ہیں وہ الگ ہیں. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا امام بھی اور ہمارا امام بھی، یعنی ہمارا صادق چھٹا ہو، ان کا یزید چھٹا ہو؟ یہ برابری ہو ہی نہیں سکتی. ارے موازنہ ایسے نہیں ہوتا، موازنہ ہوتا ہے جنس کا جنس سے، موازنہ ہوتا ہے نسل کا نسل سے. اگر موازنہ کرنا ہے تو خوب ہمیں آپ کو اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ حضرت عمر فاروق سے کرے، حضرت عمر فاروق کا موازنہ حضرت عثمان غنی سے کرے. حضرت عثمان غنی کا موازنہ کرنا ہے تو معاویہ سے کریں، معاویہ کا کرنا ہے تو سفیان سے کریں، سفیان کا کرنا ہے تو یزید سے کریں، یزید کا کرنا ہے تو ابلیس سے کریں. قرآن نے کہا ہے حیدری، قرآن نے کہا یہ برابر نہیں ہے، طیب اور طاہر برابر نہیں ہو سکتا. رضوی صاحب سے یہ آیتیں پوچھ رہے ہیں جن کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. طیب اور طاہر جو ہے وہ خبیث کے برابر نہیں ہے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا طیب کون ہے اور خبیث کون ہے؟ یزید امام ہے کہ حسین امام ہے؟ طیب حسین ہے کہ یزید ہے؟ پلید یزید ہے یا کوئی اور ہے؟ کیا خباثت پہ یزید ہی پرفیکٹ آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے؟ تو قرآن نے ہمیں وطیرہ دے دیا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت نبی، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خدیجہ کی بیٹی کے گھر سے، آپ نے خدیجہ سنا ہے نا، تو خدیجہ کی بیٹی اور خدیجہ کی نسل سے غلاظت کو دور کر دوں اور اس کو پاک رکھوں ایسا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اور رسول مکرم نے 6 مہینے تک مسجد نبوی سے آتے ہوئے مسجد سے نماز پڑھ کے فراغت کے بعد نمازیوں کے ساتھ لے کر در زہرا پہ 6 مہینے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ سیدۃ النساء العالمین. کہا ہے نا، پوری زندگی کی روایت بھی ہے. 6 مہینے کی اپنے برائے سارے مانتے ہیں. بابا جی 6 مہینے نماز سے پہلے بھی تو سلام ہو سکتا تھا. ملک صاحب، پیغمبر ختمی مرتبہ نماز کے بعد کیوں لاتے تھے؟ پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے تھے زہرا کو سلام بھی کرنے کے لیے، اولاد زہرا پر سلام کرنے کے لیے پہلے بدن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی پاک کرو. روح کی پاکیزگی وضو، بدن کی پاکیزگی وضو، روح کی پاکیزگی نماز. جب بدن پاک ہوا، روح پاک ہوا، پھر در زہرا پہ آ کے کہا السلام علیکہ یا. اچھا، تو پتہ چل گیا قرآن کی روح سے کہ طیب و طاہر جگہ، مقدس و معظم جگہ سیدہ کا گھر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب میرا جملہ وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا امام پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے. طیب و طاہر ہے زہرا کا گھر، تو جو بھی زہرا کے گھر پہ آئے سلام کرے سمجھو وہ طیب ہے. جو زہرا کا دشمن ہے وہ ازلی پلید ہے. مالک آپ لوگ کو سلامت رکھے، شاد و آباد ہے. جو زہرا کا محب ہے. اللہ اکبر. جو زہرا کا محب ہے وہ طیب ہے. جو زہرا کے دھر پہ سر جھکانے والا ہے وہ طیب ہے. یہ کون سا گھر تھا بھلا؟ وہی تھا نا جو ابھی ذاکر صاحب بتا رہے تھے جس میں بی بی خدیجہ دلہن بن کے آئی تھیں. یہی تھا نا؟ میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہو جائے نا بی بی کی شان میں. کل بی بی کی وفات کا دن تھا. یہ ایک بندہ ہے میسرہ، لکھنے والا ہے پیر کرم شاہ الازری، بیرہ شریف کا گدی نشین ہے، چیف جسٹس ریٹائرڈ ہے. اور اس نے جو کتاب لکھی ہے سیرت پہ 92 میں ملک صاحب $50,000 انعام یافتہ یہ کتاب ہے.
اور پیر کرم شاہ لکھتا ہے کہ میسرہ کو جب بی بی نے بھیجا نا، اب عنایتیں ایسی نہیں ہوتی، اللہ راضی ایسے نہیں ہوتا جیسے زمانہ کہہ رہا ہے 11-9 بیویاں کہتے ہیں نا، اور بی بی بھی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، بی بی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن بی بی میں اور ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے ذہن میں ہے، بزرگوں کے ذہن میں تو ہے، بچوں کو بھی بتا دوں کہ فرق ہے۔ ساری بیویاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر کو دوسری شادی کی خواہش نہ ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے 8ویں کلاس کی عربی کی کتاب میں خدیجہ طاہرہ کا ایک چیپٹر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایک بی بی نے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے چھوٹی ام المومنین نے پیغمبر کے چہرے پر حزن و ملال دیکھا اور پوچھا، اے نبی اللہ، آپ ہر وقت اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کی، خوبرو بیویاں عطا کی، شاید بھی کہنا چاہ رہی ہوں جوان بیویاں عطا کی، وہ بوڑھی تھی، آپ بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت نے جھڑک دے کے کہا، خبردار ایسا نہ کہے، اللہ رب العزت نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی دی ہی نہیں ہے، خدیجہ سے بہتر بیوی دی ہی نہیں ہے۔ اور جو خبردار جو 40 سال کہتا ہے نا ملک صاحب، میرا عقیدہ نہیں ہے، جو 40 سالہ کہتا ہے فقط وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ پہلی والی 2 بیٹیاں ثابت کر سکے کہ وہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں۔ ایک جملہ اور وعدہ کر دوں بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر، معصوم کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، ہو سکتی؟ بی بی زہرا کا کفر نہیں تھا، علی کے سوا نہیں تھا، کیوں؟ علی معصوم ہے۔ اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں، جاوید بھائی، بی بی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ مرد نہیں تھے نا؟ مالک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مرد تھے نا؟ زکریا نبی تھا جو کفالت کر رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا کفر نہیں ہے، اس جیسا معصوم نہیں ہے، اس جیسا معصوم نہیں ہے۔ کہا کہ اے اللہ اب اس کو لاولد چھوڑ دے گا؟ فرمایا نہیں، یہ مریم ہے، میں کسی مریم کو لاولد نہیں چھوڑ سکتا، اگر نافرمان ہوتی چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ، اس کو تو چھوڑ سکتا تھا، اسے لاولد نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ تیرا قانون قدرت ہے، بس تمام قانون قدرت ہے کہ جب تک شادی نہ ہو اولاد نہیں ہوتی، اے اللہ لوگ الزام لگائیں گے۔ اللہ فرمایا میں اہتمام کر کے جاؤں گا، میں اس کا اہتمام کروں گا۔ کیا اہتمام کریں گے؟ آواز آئی، میں قانون فطرت ہی بدل دوں گا، بغیر باپ کے بیٹا۔ اے اللہ قیامت تک کے لوگ آتے رہیں گے، عورتیں بغیر شادی کے بچے پیدا کریں اور بچے بڑے ہو کر یہ دعویٰ کریں کہ ہماری ماں معصومہ ہے۔ اللہ کا نہیں، اس کا بھی انتظام ہے۔ اے اللہ کیا انتظام ہے؟ فرمایا جو اسے دوں گا وہ ایسی آیت ہوگا، وہ تب بولے گا جب کوئی نہیں بولتا۔ عیسیٰ بولا اور بول کے گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں بطول ہے۔ اس عمر میں کوئی نہیں بولتا، تو پتہ چلا کہ جو گود میں بولے اس کی ماں معصوم ہوتی ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں، جو آغوش میں بولے اس کی ماں بطول ہوتی ہے۔ رسول آئے گھر میں، خدیجہ اکیلی تھی، باتیں کر رہی تھی، پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا باتیں کس سے کر رہی ہے؟ قریش کی عورتوں نے تیرا بائی کاٹ کر دیا ہے، کوئی تیرے پاس آتا نہیں ہے، گفتگو کس سے جاری ہے؟ کہا میرے بدن میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی، یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، میرے دین کے وارث 11 اماموں کی ماں ہے۔ تو عیسیٰ بولا تھا
ہاتھوں پہ زہرا نے کلام کی، بطن اطہر میں پتہ چلا مریم سے بھی بڑی طاہرہ ہے زہرا کی ماں طاہرہ، مریم سے بھی بڑی طاہرہ ہے۔ اسی گھر پر جس پر رسول سلام کرتے تھے نا، اسی دروازے پر جس پر رسول نمازیوں کے ساتھ آتے رہے، ایک دن ایک بدبخت لکڑیوں کے ساتھ آ گئے۔ مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، ملک صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے، گور صاحب کے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر، بس میرے وقت تمام ہو گئے، چھوڑ رہا ہوں ممبر، جس نے ہواؤں پر، جنوں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر حکومت کی۔ کہتے ہیں جب وقت آخر آیا، اپنے محل کی چھت پہ تھا اور غلاموں سے کہا دروازہ بند کر دو، خبردار کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے، اور کہا، نبی نے جلال میں عصا کی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، جب میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں کسی کے ہاں اجازت لے کے نہیں آتا، میں ملک الموت ہوں، اور روح قبض کی نبی کی اور لے گیا۔ 28 سفر کو یہی ملک الموت ایک دروازے پہ جا کے دق الباب کرتا ہے۔ اے اہل بیت نبی، مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ میں نے نبی سے ملاقات کرنی، پھر دق الباب کی، میرا بابا بیمار ہے، مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ تیسری مرتبہ اس نے لہجہ تھوڑا سا بلند کیا، اہل بیت نبی، میں نے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ زہرا جس کی آغوش میں بابا کا چہرہ تھا نا، ایک آنسو آنکھ سے گرم رخسار مصطفیٰ پہ گرا، آنکھیں کھول کے پوچھا، زہرا میری زندگی میں تجھے کون رلاتا ہے؟ پیشانی چوم کے کہا، بابا کوئی عربی ہے، اندر آنے کے لیے بار بار اجازت مانگ رہا ہے۔ بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا، زہرا یہ کبھی کسی دروازے پہ نہیں رکا، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے زہرا، جو ملک الموت رکا ہوا ہے اسے اجازت دے دے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، جس دروازے پہ نبی رکتے تھے، جس دروازے پہ جبریل جھکتے تھے، جس دروازے پہ اسرائیل اجازت لے کہ نہیں آتا تھا، آگ کیسے لگائی، گلے میں رسیاں کیسے ڈالی، شکستہ پہلو کیسے کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبٍ۔ اللہ